میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کر کے. حسن الیاس بھائی، السلام علیکم. حسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، آپ کی دعائیں خیر عافیت سے ہیں. بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، باقی ساری باتوں پہ ہم بعد میں جاتے ہیں، کہ جب بھی دین کی بات آتی ہے اور دینی ادارے کی بات آتی ہے تو یہ ڈونیشن کی بات بیچ میں کیوں آتی ہے؟ وائی از اٹ آلویز سو امپورٹنٹ ٹو آسک فار ڈونیشنز فرام پیپل؟ اینڈ ہم جانتے ہیں کہ جب ڈونیشن کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو، تو مستحقین بھی ہوتے ہیں ارد گرد، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، دوستوں میں بھی ہوتے ہیں. تو کیا ان پہ پریفرنس دینی چاہیے دین کے کام میں زکوٰۃ دینے کے لیے، یا ان کو پریفرنس دینی چاہیے؟ ہاؤ ڈو یو بیلنس دس ان لائف؟ بہت شکریہ جناب. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو دیکھیے، میں ذرا کھل کے بات کروں گا اس بات پہ. ہمارے یہاں عام طور پہ اس کو بہت ہی منفی سمجھا جاتا ہے کہ جب آپ کسی بھی کاز کے لیے ڈونیشن مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، لوگوں سے امداد کی اپیل کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ڈونیشنز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں یا لوگوں کی امداد کے اوپر کوئی کام یا کوئی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ان کو بڑی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، بالخصوص مذہبی لوگوں کو. آپ نے اکثر ہی دیکھا ہوگا، ہمارے فکر کے اندر بھی اختلاف ہے علماء سے، رویوں کی بحثوں میں بھی ان سے ایک نقطہ نظر کا اختلاف رہتا ہے، لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو ان کو صرف اس وجہ سے حقیر سمجھتی ہے کہ وہ لوگوں کی امداد اور لوگوں کے ڈونیشن اور لوگوں کے چندوں پہ پلتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جملہ، جو کچھ لوگ مذہب سے بیزار ہوں یا مولویوں سے ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہوئی ہو تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ مولوی، یہ تو ہمارے چندے پہ پلتے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان کی کیا اوقات ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہمارے استاد کے سامنے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے، پاکستان کے وفاقی سطح کے سیکرٹری تھے. انہوں نے دوران گفتگو یہ جملہ کہا کہ یہ مولوی تو ہماری خیرات اور زکوٰۃ اور چندے پہ پلنے والے، ان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے. تو ہمارے استاد بڑے جذباتی ہو گئے اور انہوں نے ان کو جواب میں کہا کہ آپ پھر کس پہ پلتے ہیں؟ اس زکوٰۃ پر جو مجھ سے زبردستی اور جبرن لے لی جاتی ہے، یعنی وہی ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے سرکاری ملازمین کو تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن ہمیں وہاں پر یہ کوئی عیب کی بات نہیں لگتی، ہمیں وہاں پر یہ کوئی کمتری کی بات نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ ایک نظام میں ڈھل کے ہم اس سے براہ راست مستفید ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ عیب کی بات اس لیے لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے، اس کام کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے لیے انسان آگے بڑھ کے اپنے وسائل دے دے. کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کام عالم میں اسباب سے ماورا ہو کر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ پیغمبر کو بھی جب اللہ تعالیٰ دنیا میں مبعوث فرماتے ہیں تب بھی لوگوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے اموال اور اپنی جانیں، ان دونوں سے آ کر محنت کرو. یہ نہیں ہوں گے تو عالم اسباب کے اندر نتیجہ کارگر نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں کی جس طریقے سے اور پہچان ہے، ہم ایک ملک کے شہری ہوتے ہیں، ہمارے ایک وطن سے تعلق ہوتا ہے. اب دیکھیے، ہمارے ہاں مختلف سوشل کاز شروع ہوئے. شوکت خانم کا ایک کاز تھا، بچہ بچہ گلی گلی گھر گھر میں پرچیاں لے کے پھر رہا ہوتا تھا، اور اس کے لیے پرائڈ ہوتی تھی یہ کہ میں اپنی ملک کے اندر کینسر کے مریضوں کی تیمارداری، ان کے علاج کے لیے لوگوں سے چندے کی اپیل کروں گا. اور لوگوں نے اپنے وہ جو جمع پونجی تھی چھوٹے بچوں نے، وہ تک اس کو ڈونیٹ کی. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو قومی شناخت، قومی شخصیت ہے، یہ اس کا ظہور تھا. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے حقوق قائم ہوتے ہیں. تو مسلمان کی سب سے بڑھ کر ایک دینی شخصیت ہے. ہماری دینی شخصیت کا ظہور کیسے ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے دین اور اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے جتنے مواقع ہیں، جتنے ذرائع ہیں، ان میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. ایک طریقہ تو لازم خرچ کرنے کا ہے، وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہے، لیکن اس سے ہٹ کے صدقات ہیں، آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اور پوچھا گیا، قرآن مجید میں ہے کہ بھئی کتنا خرچ کریں، کہاں تک خرچ کریں؟ تو کہا وہ جو زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں دو. تو اللہ کے راستے میں دینا یہ ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت اور شخصیت کا ظہور ہے. ہماری قومی زندگی، ہماری ملی زندگی، ہماری شخصی زندگی، اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا ظہور ایسے ہی ہوگا. وہ جو بات آپ نے پوچھی وہ بڑی اہم بات ہے، میں اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ اس کو بھی میں مختصر بیان کر دوں. یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے، یہ ہوا پانی کی طرح ہماری ضرورت ہے، لیکن کیا یہ واجبات دین میں سے ہے؟ کیا یہ فرائض میں سے ہے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس کو بھی طے کرنا چاہیے. مجھے پھر یاد آتا ہے اپنے استاد کا ایک معاملہ کہ ایک صاحب پاکستان سے تشریف لائے، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ جی کہ میں ایک رقم دینا چاہتا ہوں، اور اچھی خاصی بڑی رقم تھی، ادارے کو دینا چاہتا ہوں. تو ہم بحیثیت کارکن، بحیثیت شاگرد بڑے خوش ہوئے کہ بھئی ہمارے اس فکر کو فروغ ملے گا، ادارے کو پیسے ملیں گے، ظاہری بات ہے، مسائل ہوں گے، اس سے کیپیسٹی بڑھے گی، نئے لوگ آئیں گے، بلڈنگیں اچھی ہوں گی، پیغام پھیلے گا، تو ایک خوشی ہوتی ہے، فطری چیز ہے. اور میں نے یہ سوچا کہ ایک فکر کا دائی ہے، فکر کا بانی ہے، اس کو زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ بھئی اس کے کاز کے لیے لوگ ایسے بڑھ کے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی دے رہے ہیں. لیکن ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو کچھ آپ دینے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا مال ہے، اس پر سب سے پہلا حق تو آپ کے اپنے اعزاء اور اقربا کا ہے، آپ کی اولاد کا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا ہے، آپ کے پڑوسیوں کا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا ہے.
وہ قرابت مند ان کا پہلا حق ہے. دین کا ہر کام یہ جو ہے یہ نفلی نوعیت کا کام ہے. ایگزیکٹلی جتنا بھی اہمیت کا حامل ہو, ہم سارے لوگ دین کے ادنا سے کارکن ہیں, طالب علم ہیں, اور تمام دینی کام کرنے والے لوگ. پیغمبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جس وقت منادی کرتے ہیں تو اس وقت تو آپ نے نکلنا ہوتا ہے, جو کچھ ہے دینا وہ ہوتا تو ہے. سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ خود زمین پہ خود زمین پہ ہیں. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے. ہم بہت کمزور, ناقص, ناتواں اور بہت ہی چھوٹے, جس کو آپ کہتے ہیں دین کے کارکنان میں شامل ہوتے ہیں, جتنے بھی علماء ہوں. اور ہم تو خود ابتدائی طالب علم ہیں. تو ہمارے کسی بھی کاز, کسی بھی مشن, کسی بھی مقصد میں پیسہ اگر آپ دیتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ روز قیامت وہ پیسہ آپ کو اللہ کی راہ میں نجات نہیں دلوا سکتا اگر آپ نے اپنے والدین, اپنے بچوں, اپنے پڑوسیوں, اپنا اعزہ اقربا کا حق ادا نہیں کیا. یہ بلکہ وبال جان بن جائے گا. ایگزیکٹلی. آپ یہ مت کہیے گا کہ شروع میں آپ نے ڈونیشن کی اپیل کی تھی اور میں اس کو I absolutely actually sorry to cut you off. I agree with that. I 100% agree with that because اکثر ایسے مقاصد, بہت عظیم مقاصد, جب وہ مدد کی اپیل کرتے ہیں تو وہ اتنی اوور ویلمنگ اپیل ہوتی ہے کہ وہ جو بیسکس ہوتے ہیں وہ کورس کریکشن نہیں کرتے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک بات کی کہ ارد گرد پہلے اپنے دیکھیں اور جو فرائض ہیں ان کی طرف آپ توجہ دیں, وہ پورے کریں. جو آپ کے ارد گرد ضروریات ہیں, عزیز و اقارب ہیں, چاہے غریب ہوں, نیبر ہوں, رشتہ دار ہوں, وہ سب کچھ ادا کرنے کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ بچتا ہے, نفل عبادت سمجھ لینا اس کو, دین کی نصرت کے لیے اگر آپ وسائل لگاتے ہیں تب یہاں پہ دیں. دس از آئی تھنک اے ویری بیوٹیفل تھنگ, اینڈ یو ناٹ اوور ویلمنگلی سیئنگ کہ بس جو ہے دے رہے ہیں ہمیں.